اصل میں بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طبی ہوتی ہے، ایک عقلی ہوتی ہے۔ ایک طبی چیز ہوتی ہے، انسان کی طبیعت کے اعتبار سے ہوتی ہے، ایک عقلی چیز ہوتی ہے۔ طبی اعتبار سے انسان کمزور ہو سکتا ہے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے تو اعصاب کمزور بنائے۔ ہاں، اعصابی طور پہ آپ کمزور ہو سکتی ہیں، آپ کی طبیعت ایسی ہو کہ آپ طبی طور پہ کمزور ہوں، کسی چیز کا اثر زیادہ لے لیتی ہوں، لیکن اس کو اب ٹیکل کیسے کرنا ہے؟ اس کو ٹیکل کیا جاتا ہے عقلی طور پر، عقل سے ٹیکل کیا جاتا ہے۔ آپ عقلی طور پر اس کو حاوی کریں، یعنی طبی کمزوری پر آپ توکل کو یا اللہ کی نعمتوں اور شکر کو حاوی کریں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر بڑی نعمت ہے، کیونکہ ڈپریشن جو ہے وہ عدم شکر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور توکل کی بات کر دی ڈاکٹر صاحب نے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ڈپریشن پیدا ہو عدم شکر، نعمتوں کا بندہ شکر گزار نہیں ہوتا تو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے کہتا دیکھو اس کو یہ مل گیا، مجھے نہیں ملا، دیکھو اس نے یہ کر دیا، میں نہیں کر سکی، وہ اپنے آپ کو ڈپریس فیل کرتا ہے۔ تو یہ صرف شکر کی نعمتوں کی شکر کی کمی ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس تو اتنی نعمتیں ہیں۔ وہی بات ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو سفر کر رہے تھے، جوتی ٹوٹ گئی، بغل میں جوتی لی اور پاؤں میں کانٹے لگے، خون نکلا، تو آسمان دیکھ کے کہتے میں نے کہا یا اللہ کیا ہو گیا سعدی کو، آج سعدی کے پاس جوتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے اللہ سے جوتوں کی شکایت کی۔ کہتے میں اپنے جنگل سے گزرا، کوفہ میں پہنچا تو کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، تو میں سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے پاؤں تو سالم دے رکھے ہیں، اس بیچارے کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے اور میں جوتے کی شکایت میں مصروف ہوں۔ تو ڈپریشن اسی شخص کو ہوتا ہے جو جوتوں کی شکایت کر رہا ہے، پاؤں کو شکر نہیں کر رہا۔ بس پاؤں کو شکر کرنا شروع کر دے، جوتے کی شکایت ختم ہو جائے گی، ڈپریشن چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کو کوئی ٹوپی دے دے کی خدمت میں، وہ اس کا شکریہ کرتا ہے، جس سے سر دیا جس پہ ٹوپی سجے گی، سر والے کا شکر نہیں کرتا۔ کوئی انگوٹھی آپ کو دے دیتا، آپ 100 دفعہ کہ جی تھینک یو آپ نے مجھے رنگ دی ہے، لیکن رنگ کی دینے والے کو شکریہ کر رہا ہے، جس نے انگلی دی ہے جس پہ رنگ سجے گی، اس انگلی دینے والے کو شکر نہیں۔ کوئی گھڑی دے دے آپ کو، راڈو گھڑی آپ کو جی تحفہ، آپ 10 دفعہ شکریہ کریں گے جی بڑی مہربانی آپ نے مجھے راڈو گھڑی دی ہے، لیکن جس سے کلائی دی ہے جس پہ گھڑی سجے گی، وہ کلائی والے کو شکر نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی والی بات ہے، تو ڈپریشن ہوتا اس کو جو نعمتیں اس کا شکر نہیں کرتا۔ آپ آج سے یہ مراقبہ شروع کر دیں کہ اللہ نے مجھے جسم و جان کی کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ اسی کو سوچیں۔ ارد گرد کی نعمتوں بعد کی بات ہے، اسی کو سوچیں کہ مجھے دیکھنے کی آنکھیں دی، لوگ نابینا بھی پھرتے ہیں، مجھے سننے کے کان دیے، لوگ بہرے بھی پھر رہے ہیں، مجھے بولنے کی زبان دی، جو پاکستان سے بولتی ہوں امریکہ میں آج میری، لوگ جو گونگے بھی پھرتے ہیں، مجھے ٹانگیں دی ہیں، لوگ لنگڑے لولے بھی پھرتے ہیں، مجھے اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، دنیا میں لوگ لنجے بھی پھرتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ اب ان نعمتوں کو سوچنا شروع کر دیں، آپ ڈپریشن سے نکل آئیں گی۔ 2 وقت کی روٹی اللہ نے دی ہے، چٹنی روٹی بھلے صحیح، لوگوں کو چٹنی نصیب نہیں ہے، یا کتنوں کو بہت مرغ مسلم نصیب ہیں لیکن کھانا ان کو نصیب نہیں ہے۔ ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، بیچارے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں دسترخوان پہ کہ یہ ڈاکٹرز نے منع کیا ہے، مجھے نمک بھی منع ہے، مجھے میٹھا بھی منع ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، تو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے عدم شکر سے۔ آپ نعمتوں کا شکر کثرت سے شروع کر دیں، اور جو نعمتیں آپ کو حاصل ہیں اس پر سوچنا شروع کر دیں، آپ ڈپریشن سے نکل جائیں گے۔ تو ڈپریشن اس سے پیدا ہوتا ہے۔ تو باقی وہ والی بات کہ اللہ نے پیدا کیا ہے کمزور، تو یہ وہ طبی کمزوری ہے، طبی طور پہ بندہ کمزور ہے لیکن عقلی طور پہ مضبوط ہے۔ لہذا یہ وجہ اپنی عقل کی وجہ سے شیروں کو شکار کر لیتا ہے، ہاتھیوں کو جنگلوں میں بند کر لیتا ہے، چڑیا گھر کے اندر سارے جنگلی دندی سجا رکھے ہیں، حالانکہ وہ انسان تو گھوڑے سے بھی کمزور ہے، گدھے سے بھی کمزور ہے، شیر اور چیتے اور ہاتھی دور کی بات ہے۔ تو یہ طبی طور پہ کمزور ہے، لیکن عقلی طور پہ اتنا سٹرونگ اور اتنا سمارٹ ہے کہ بڑے بڑے شیر پنجروں میں بند ہے۔ ایون آگ جو بندے کو جلا کے خاک کر دیتی ہے، آگ کی ڈبیا جیب میں ڈال کے پھرتا ہے۔ یہ ماچس کی ڈبیا کیا ہے؟ ماچس کی ڈبیا آگ تو ہے، وہ مسالہ اس انداز سے لگا کے جیب میں آپ لے کے پھر رہے ہیں، لائٹر آپ جیب میں لے کے پھرتے ہیں، جو آگ آپ کو جلا کے راکھ کر دے آپ جیب میں اس کو غلام بنا کے پھرتے ہیں۔ جب حاضر آپ کی سگریٹ جلا رہا ہے، آپ کا چولہا جلا رہا ہے، اور وہ تیلی کو جلائیں، آگ حاضر۔ تو مطلب اس انسان کی یہ عقلی طاقت ہے، اس وجہ سے یہ حاوی ہے۔ تو لہذا جو آپ اعتراض کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی کہ اللہ نے بنایا، ہاں تبھی کمزوری ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو عقلی
قوت بتا رہے کہ آپ عقلی طور پہ ان چیزوں پہ حاوی ہوں، کیونکہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے اور آپ سمجھیں کہ میں اللہ پر توکل ہے اور اللہ کی نعمتوں کو شکر کرنا ہے، تو آپ ڈپریشن سے باہر آ جائیں گی۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذکر کرتی ہیں لیکن آپ جو ہے فکر نہیں کرتی، تو بس ذکر کے ساتھ فکر بھی کرو، فکر کا تعلق دماغ اور عقل کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گی۔ باقی پڑھنے کا نوٹ کر لیں، سب سے آسان ڈپریشن سے نکلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھیں، دن رات پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور اس کا جو ہے فرمایا کم سے کم جو نفع اس کا یہ ہے کہ انسان کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ آج کی زبان میں کم سے کم دل کا غم ہم ختم ہو جاتا ہے، ادنا نفع یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ 99 تک چلے جائیں، سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے۔ اور بیچ میں آپ نوٹ کر، بیچ میں گویا کہ کتنے ہو گئے، پہلا اور آخری، بیچ میں آپ کے 97، گویا کہ 97 جو نفع ہیں وہ تو نبی نے ذکر ہی نہیں کیے جو اس سے ملتے ہیں۔ لہذا آپ اس کو کثرت سے پڑھیں، آپ انشاءاللہ